نماز مکمل ہونے کے بعد دعا سے متعلق چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور ہاتھوں کو آمین کہتے ہوئے چہرے کے اوپر پھیر دینا۔ کیا مقتدی سلام پھیرنے کے بعد بھی دعا میں بھی امام کی اقتداء کا پابند ہے یا نہیں؟ یہ تمام باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات۔ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کس وقت کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نماز کے بعد مانگنے والی دعا، فرائض کے بعد والی دعا، یہ دو مواقع ایسے ہیں کہ یہ دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ گویا فرض نماز کے بعد کی جو حالت ہے اس کو آپ علیہ السلام نے قبولیت دعا کا موقع قرار دیا ہے۔ تو یہ قبولیت دعا کے جتنے مواقع ہیں ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگی جائے، جو سب سے زیادہ مقبول ہونے والی دعا ہے۔ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فرماتی ہے انہا رأت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہ رافعا یدیہ ویقول اللہم انی بشر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، رافعا یدیہ ویقول، اور آپ بطور عاجزی کے، انکساری کے یہ الفاظ دہراتے ہیں اللہم انی بشر، اے اللہ میں ایک عاجز انسان ہوں۔ تو ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے یہ اس روایت سے ثابت ہے۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہما فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوہکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا مانگا کرو تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اللہ سے دعا مانگا کرو، دونوں ہاتھوں کی پشتوں سے اس طرح کر کے دعا نہ مانگا کرو، یوں ہتھیلیاں پھیلا کر اللہ سے دعا مانگو۔ فَإِذَا فَرَغْتُمْ، جب تم دعا سے فارغ ہو تو دونوں ہاتھوں کو فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو مل دیں، پھیر دیں۔ تو یہ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیر دینا یہ اس روایت سے ثابت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرنے کی حکمت کیا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی حضور کی سنتیں ہیں اس میں یہی بات کافی ہے کہ حضور کا عمل ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری حضور کی سنتیں ایسی ہیں جن کے پیچھے فقہاء کرام نے، محدثین کرام نے ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہے۔ یہاں اس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی، یہ ایک نیک فعل ہے۔ گویا جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے ہاتھوں کو برکتوں سے، اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز ان ہاتھوں کو انسان آمین کہتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر پھیر دیتا ہے، اور چونکہ چہرہ انسان کے بدن میں سب سے اہم عضو ہے، سب سے معظم عضو ہے، تو اس چہرے کے برکت سے
اس کے واسطے سے اللہ کی یہ رحمتیں، اللہ کی یہ برکتیں میرے پورے جسم کے اندر سرایت کر جائیں۔ اس نیت سے نیک فعل لیتے ہوئے یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیر دینا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت عمل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، حدیث کی کتابوں کی شرح لکھنے والے مشہور محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ان تمام روایت کے بعد وہ اپنا فیصلہ یوں سناتے ہیں: الدعاء للامام والماموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف۔ فرماتے ہیں کہ دعا امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، منفرد جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے لیے بھی مستحب ہے، اور یہ بغیر کسی اختلاف کے دعا مانگنا مستحب ہے۔ یہ بات بھی ثابت ہے۔ تو گویا کہ فرائض کے بعد دعا مانگنا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے تو فیصلہ سنا دیا کہ یہ مستحب ہے، امام کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، منفرد کے لیے بھی۔ اب اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ امام جب سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے سے پہلے تک نماز کی اس پوری کیفیات میں مقتدی امام کی اقتداء کا پابند ہوتا ہے، یہاں تک کہ کسی بھی رکن میں امام سے پہل کر جائے مقتدی۔ مثلا امام ابھی قیام میں ہے، مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے، تو اس پر فتویٰ یہ لکھا ہے کہ اس مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام کی اقتداء مقتدی کے اوپر لازم ہے۔ لیکن جب سلام پھیر جائے، امام صاحب سلام پھیرے، تو اس سلام کے بعد جو دعا کی کیفیت ہے، دعا کی حالت ہے، اس دعا والی کیفیت میں کیا مقتدی امام کے اقتداء کا پابند ہے یا نہیں، اس بارے میں تمام روایات کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے کہ اب مقتدی امام کی اقتداء سے فارغ ہو گیا ہے، نکل چکا ہے، اب مقتدی امام کی دعا کا پابند نہیں ہے۔ فضائل ضرور ہیں، فرائض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن امام کی اجتماعی دعا کا مقتدی پابند نہیں ہے، اپنے لیے دعا مانگ کے اٹھ کے جا سکتا ہے۔ ہاں، امام کے ساتھ شریک ہو کر کے دعا میں شریک ہو، اجتماعی دعا میں بھی شرکت کرے، اس کے لیے اس کی بھی اجازت ہے، پابند نہیں ہے، وہ آزاد ہے، جا بھی سکتا ہے اپنے لیے دعا مانگ کے، اور امام کے ساتھ دعا میں شرکت بھی کر بھی سکتا ہے۔ دونوں چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، وہ پابند نہیں ہے، آزاد ہے۔ لیکن چونکہ ہماری موجودہ مساجد کے اندر عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اجتماعی دعا سے پہلے ہی مقتدی اٹھ کے چلا جائے تو پچھلی صفوں کے اندر بعد میں آنے والے مقتدی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ نمازی کے آگے سے گزر جانا انتہائی سخت گناہ ہے، شدید گناہ، حدیث میں اس کی بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو اس لیے اس شدید وعید سے بچنے کے لیے، اس گناہ عظیم سے بچنے کا ایک بہترین حل یہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے 1 منٹ 2 منٹ کے لیے مزید رکے، امام کے ساتھ دعا میں شرکت ہو، اجتماعی دعا میں بھی شرکت کر کے پھر وہ چلا جائے، یہ زیادہ بہتر صورت ہے۔ ہاں، البتہ پھر بھی اگر وہ ان نمازیوں کے آگے سے گزرنے کا بھی احتیاط کرتے ہوئے سامنے سے نہ گزرے، اگر جانا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ امام کی دعا کے اقتداء کا پابند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مفتی عبدالشکور صاحب وفاقی مذہبی امور ایک حادثے میں شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ جتنے پسماندگان ہیں
اللہ انہیں صبر جمیل نصیب فرما، ان کا نعم البدل اللہ امت کو نصیب فرما۔ اللہ ان کی جتنی اخروی زندگی ہے، قبر حشر آخرت کی تمام منازل ان کے لیے آسان فرما۔ دیگر جتنے مسلمان مرحومین ہیں، بالخصوص ہمارے اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، آبا و اجداد، دوست احباب، مقتدی حضرات، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات نصیب فرما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔